السلام علیکم، نظر چوہان فورڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ یہ میرا روحانیت پر ویلاگ ہوگا، اور کل ہی میں نے ایک اس طرح کا قدم اٹھایا ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے نام پر ایک فاؤنڈیشن فارم کی ہے۔ میرا دراصل جو روحانی بات میں ادھر بتانا چاہتا ہوں، جو روحانیت سے سلسلہ، اس میں اول تو یہ چیز ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے، اس کا تعلق بالکل ٹوٹلی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا نہ دماغ سے تعلق ہے، نہ کنیکشن سے تعلق ہے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دماغ یا کنیکشن سے آتا ہے، یہ اسی طرح نکل جاتا ہے، حرام کی اولاد پیدا کرتا ہے، تو اصل جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، جس میں برکات ہے، جس میں کائنات کا بھلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں صرف اور صرف اچھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہاں، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ نمبر ایک میرے پاس پیسہ بہت آئے، اور نمبر دو کہ وہ اس کا حصول جو ہے وہ غیر اسلامی، غیر اخلاقی یا استحصالی ہو۔ اس کے بارے میں بہت پریشان رہا ہوں، لہٰذا مجھے گورنمنٹ سروس بڑی وارہ کھاتی تھی۔ میں پیسے بھی نہیں بنانے والا بندہ تھا، ایماندار تھا، الٹا کام بھی کرتا تھا، اور آفرز پہ بڑا ہنستا تھا جو مجھے اربوں روپے کی ہوتی تھی، یا جس طرح فاروق نے $5 ملین کی تھی۔ اور یہ سارے حرام کی کمائیاں ہیں، حرام کے سلسلے ہیں، جس میں نہ آپ کی محنت ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، نہ اس میں برکات ہے۔ تو میں جب اپنا نوکری سے فارغ ہوا تو میں نے کچھ اپنی وراثتی جائیداد اپنے حصے کی بیچی کہ چلو بچوں کو مزید پڑھایا جائے اور اپنے معاملات۔ تو اس میں نے چکوال میں ساتھ کے ساتھ میں ہمیشہ یہ رکھتا تھا، جیسے جب میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ سی ایم نے، شہباز شریف نے جب مجھے لگایا تھا تو 3 لاکھ میری سیلری ہوتی تھی، تو آدھی سیلری میں ایک سلمز میں اسکول کھولا ہوا تھا، فاطمہ اسکول سسٹم کے نام سے، جس میں بھی میں کوئی چندہ بندہ نہیں لیتا تھا، بلکہ ان لڑکیوں کو میں نے فضائیہ راولپنڈی کالج سے ٹریننگ دی تھی۔ چکوال کی کوئی غریب یتیم لڑکیاں تھیں جن کو میں نے سہارا دیا اور کہا ادھر آ کے چلاؤ، اور یہ ہماری قوم میں اتنے مسائل ہیں کہ وہ فری ایجوکیشن کو چاہتا نہیں تھا۔ ہر کوئی کہتا تھا، لڑکیاں کہتی تھی فیس رکھیں سر، میں نے کہا نہیں، پھر بند کر دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے تب جب یہ اپنی جائیداد بیچی تو جس طرح میں نے ایک پروگرام چلایا، پارٹنرز ان پراسپیرٹی، ینگ لڑکوں کے ساتھ، کسی کو ورک شاپ کا، کسی کو ہوٹل کا، کسی کو ریسٹورنٹ کا، یا کن چیزوں کا، کہ ایک خاتون کو کہ گھر بنا کے بیچے۔ کسی پروجیکٹ میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، الٹا میرا کوئی 1 کروڑ روپیہ ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ سارے پروجیکٹس میں جو میرے پارٹنرز تھے وہ سارے وہی 2 نمبری سے انکریز چاہتے تھے، ملٹیپلیکیشن چاہتے تھے، جو میرا رب میرے لیے نہیں چاہتا تھا۔ میں نے چکوال میں ایک انسٹیٹیوشن بنایا، کچھ 6 مہینے اجتماعی خود کفالت کے پروگرام میں، پوٹھہار دھرتی کے نام سے، دھن پوٹھہار کے نام سے، ویلفیئر گروپ کے نام سے، اس کو بھی بالکل کوئی پذیرائی نہیں ملی، حالانکہ میرا بڑا خرچ ہوتا تھا وہاں ذاتی، ادھر بھی میں ایڈ نہیں لیتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر میری والدہ بیمار ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھے وہ ابینڈن کرنا پڑا، لاہور منتقل ہو گیا۔ پھر یہ میرے پارٹنرز ان پراسپیرٹی پروجیکٹس تھے۔ پھر میرا شہباز شریف کے وقت سے پہلے سے ایک اسکول سسٹم تھا سلمز میں جو چلا رہا تھا، اور وہ اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی، بلکہ یہ میرا پروجیکٹ، یہ میرا آئیڈیا تھا، جو اس نے، وہ سنگر جون سا ہے، اور میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اس نے نیب سے، یہ نیب کے جتنے کلپریٹ ہیں، منیر حفیظ نے کہا کہ ان سب سے ایک چیریٹی پروگرام رکھو، اور ایک ڈنر رکھو، اور ایک ٹیبل 10-10 لاکھ روپے کا ان بدماشوں کو فروخت کرو۔ آپ دیکھیں یہ ملک چلتا کیسے ہے۔
وہ سنگر مجھے نام یاد آ جائے گا، وہ اسکول کے پروجیکٹ پہ یہ کرتا تھا جو میں نے اپنے اسکول سے شروع کیا تھا کہ آپ یہ جو ماسیاں لڑکیاں ینگ بنی ہوئی ہیں ان کو 1000 2000 جو یہ تنخواہ لیتی ہیں دے دیں، ان کو پڑھائیں. اور میں نے تو ڈرائیور اور غریبوں کے اسکول کے بچوں کے لیے کے جی شیجی یہ والا سلسلہ بھی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، لو جی وہ بھی نہیں چل سکا. اور پھر اسی اسنا میں میں اپنی تحریک بھی، ایک طرف میرا یہ فائنینشل اس کے ساتھ تھا، دوسرا میرا اپنی مکے کے زور پہ، تحریروں کے زور پہ یا ویلاگس کے زور پہ کوئی صفائی ستھرائی لانا، رشوت مکاؤ ڈاٹ پی کے تھی، سارا کچھ تھا. پھر مجھے جتنی پرسیکیوشنز میری بڑھ گئی تھی، پہلے میری فیملی کو باہر آنا پڑا، پھر میں باہر آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو اب اس گھر پہ میرا یہ پلان تھا کہ میں، والدہ شروع سے اس پہ بیت الفاطمہ کی لگا ہوا تھا، تختی لگی ہوتی تھی. میرے بہن بھائی کوئی والدہ کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، تو میں والدہ کو کہتا تھا کاش یہ آپ کے نام ہوتا ہے. میں اب ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کے نام کی تختی باہر لگا دیتا ہوں. وہ اس کم وقت جو رہتی تھی اس نے وہ تختی بھی اتار دی. خیر اب یہ قبضہ وبضہ مل گیا، ہم نے دوبارہ تختی لگا دی. تو میں تب بھی قبضے کے دوران چاہتا تھا کہ یہ اناؤنس کروں. پھر میں نے کہا لوگ کہیں گے کہ یہ قبضہ لینے کے لیے کر رہا ہے. تو اب الحمدللہ I'm all set، اللہ تعالیٰ نے میری تمام ضروریات پوری کر دی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ میری وہ فیملی جو 2005 میں جب میں نے اپنی وراثتی زمین بیچی تھی اپنا حصہ، تو جس طرح میں لوگوں پہ پیسے غریبوں پہ خرچ کرتا تھا جو کہتے تھے کہ یہ 1 ہفتے بعد 6 مہینے بعد کسی لاہور کے چوک میں بھیک مانگ رہا ہوگا. الحمدللہ آج بھی میرے پاس بہت اچھے ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، اور میرے بچے آپ دیکھیں ماشاءاللہ، شاید ہی کسی پاکستانی فیملی کے بچے اتنے زیادہ اچھے سیٹلڈ ہوں. کبھی میں نے پیسے کو چاہا نہیں، کبھی میں نے پیسے کی خواہش نہیں کی. زیادہ پیسہ مجھے وامٹ دیتا ہے. میں نے ادھر کار نہیں خریدی، میں پیدل سفر کرتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں، درختوں سے باتیں کرتا ہوں، موسم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں پلانٹ ارتھ کو پلوٹ نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈنٹ بائی اے کار ہے. کہاں میں 1974 سے لاہور میں کار چلاتا تھا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو کاش ہم یہ روحانی فلسفہ سمجھ سکے. اب میرا دوسرا نقطہ جون ہے، اس کو خرچ کرو. جو اسلام کا بینکنگ یا اسلام کا اکنامک سسٹم ہے اس میں 2 چیزیں بڑی بیسک ہیں. ایک اجتماعی خود کفالت کا کانسیپٹ ہے کہ یہ شیئر کرنا ہے ہم سے. اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس نے دوسرے کو دینا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو ضرور ملے گا کوئی. ٹھیک ہے نا جی. وہ آپ اپنے دوستوں سے شروع کریں، رشتہ داروں سے شروع کریں، سب کی ضروریات پوری کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے ادھر تو 1 ارب روپیہ شادیوں پہ پھونکا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے، میرے دونوں بچے اسمارٹ ماشاءاللہ پروفیشنلز، ان دونوں کی امریکہ میں شادیاں ٹوٹل میں نے 15 لاکھ روپے میں کی ہیں. ٹوٹل 15 لاکھ روپے میں. میں آپ کو بتا دوں اتنا مہندی کا ہمارے اسٹیٹس کے لوگوں کا کوئی 1 کروڑ تو آج کل مہندی پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ دس از ویسٹیج آف منی. غریب مر رہا ہے، روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ صوفی رستمانی صاحب میرے ایلڈر ہیں، کس طرح بیچاروں کو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کس طرح وہ بیٹا ان کا وہ تنخواہ پوری نہیں اس بیچارے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایمانداری سے نوکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ شیئر کریں، چاہے آپ مقروض ہیں. ادھر لوگ قرض پہ بکرا تو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام توبیاں نہیں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسہ دیں. دوسری بات ادھر میں بتاتا چلوں جو میرے فلسفے کا بہت اہم ترین پوائنٹ رہا ہے، جس پہ کسی جید عالم فلاسفر یا روحانی بندے نے کسی نے اس مسئلے کو کبھی چھیڑا ہی نہیں. 1991 میں 90 کے آخر 91 میں اسسٹنٹ کمشنر تھا کراچی میں. ایدی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوتا تھا. قدرتی یہ ملنا شروع ہو گئے، یہ لاشیں لوشیں اٹھاتے تھے. تو میں نے کہا ایدی صاحب آپ یہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. کہتا کیوں؟ یہ لاشیں اٹھانے کا. میں نے کہا نو، یہ چندہ بندہ نہ لیا کریں، آپ غلط کام کر رہے ہیں.
کہتے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہا اپنی کوئی کمائی کریں، آپ اگر امیر کے بیٹے ہوتے نا تو آپ چلاتے کوئی پروجیکٹ، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ الٹا یہ گند کر رہے ہیں چندہ لے کے، پلفر ہوتا ہوگا چندہ۔ وہی ہوا جی ایڈی کی ایک ماڈل ٹاؤن میں بیگم، آئی نو آف اے اسٹوری، وہ 10 کروڑ کے زیور لے کے ایدی کے دوڑ گئی تھی، ٹھیک ہے، کوئی لیٹ 90s یا ارلی 200s کی بات ہے۔ پھر مجھے ایک دن ایدی صاحب جہاز میں مل گئے، میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، مجھے کہتے کیا حال ہے بابو آج کل کدھر ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنا نوکری چھوڑ دی ہے اور اپنا کوئی بزنس سے اپنے معاملات پہلے وکالت کرنے لگا تھا۔ کہتے کہ نو 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 تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں کہا کیوں جی؟ میں تو آرام تو بیاں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان دنوں ان کے ساتھ ایک پائلٹ ہوتا تھا، بلکہ اس سے پہلے تھا غالباً تھوڑا سا، یا انہی دنوں تھا مشرف کے وقت، فہیم وہ میئر بھی لگا تھا کراچی کا، وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کہتا ہے۔ میں نے کہا میں تو فہیم کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیوں وہ نوکری کرتا ہے، یہ تمہارا ہیلی کاپٹر چلاتا ہے اور یہ وہ گند ہو تم۔ وہ ہماری ذرا تلخی سی لڑائی سی ہو گئی، وہ ایئر ہوسٹس آ گئی کہ یار آپ ایدی صاحب سے زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کہا نہیں یار یہ بابا صاحب میرے پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ وہ خیر وہ معاملہ حل ہوا، جیسے سہیل وڑیچ سے ایک دن میری لڑائی کہ لڑکیوں کی ٹریڈنگ پہ معاملے پہ ہو گئی، تو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں آپ ان کی روزی پہ لات مار رہے ہیں، کرسی میز کافی ٹی اینڈ کمپنی میں چل گیا۔ اے بدماش گنڈے سارے، ہم یہ اندر سے کالے میل چور بدماش ہیں۔ میرا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایڈ، چندہ، صدقات، زکوٰۃ کے لیے کال نہیں دے سکتا، فاؤنڈیشنز، آرگنائزیشنز، ویلفیئر فنڈز نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس کی بیسک ریزن ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی اس پیسے میں۔ یہ قدرت کا سلسلہ ہے اور یہ حلال حرام کے ساتھ منسلک ہے۔ رازق صرف رب تعالیٰ ہے، رازق صرف اور صرف رب تعالیٰ ہے۔ وہ کہاں سے دے گا اس کو علم ہے، وہ صرف آپ کی نیتیں دیکھے گا، ضروریات دیکھے گا، اور یہ دیکھے گا کہ آپ حلال حصول اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو لہٰذا میں نے اپنے ہر پروجیکٹ پہ کوئی چندہ بندہ نہیں لیا۔ کل میں نے ایک فاؤنڈیشن ماں جی کے نام پہ قائم کی ہے، تو اس پہ بھی میں نے نوٹ پہ لکھا ہے کوئی چندہ، گرانٹ، لون ہمیں بالکل منہ نہ لگانا۔ بلکہ میرے سیکریٹری اکبر صاحب نے کہا کہ سروسز اگر دے سکیں، میں کہا وہ بھی دیکھیں گے، کوئی بے ایمان کی سروسز ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں۔ ہم 7 اور آدمی جو ممبرز ہیں، میرے بیٹا بیٹی بھی اس میں شامل ہیں، ہم اپنی ارننگز، اپنے بزنسز، اپنے جابس، ان سے جو ہم پیسہ نکال سکے اس سے ہم جتنی بھی مدد کر سکے، چاہے ہم ایک میں کہتا ہوں ایک واٹر کولر مسجد کو لے کے دے گئے یا کسی کو لے کے دے گئے، فائن، ایک درخت لگا گئے ہم کہیں۔ ویسے بھی کل میں نے اپنے انچارج کو کہا، وہ ہمارے فارسٹ کے قاضی خالد، میں نے کہا اور درخت ٹھوکیں، یہ درختوں میں گھر نظر ہی نہ آئے، لوگوں کو شرم آئے کہ یار درخت لگانے چاہیے، گرینری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم میرے ویلاگس ہوا کریں گے، میرے بلاگس ہوا کریں گے، میں خود انشاءاللہ پاکستان آنے کی، جب بھی مجھے گرین سگنل ملتا ہے پاکستان آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم پاکستان کے لیے آلویز وی اسٹینڈ، ہم اپنی پرائم پراپرٹیز پاکستان کو دے رہے ہیں، ہم ایسے نہیں کر رہے ملنڈا اینڈ گیٹس اور یہ ان بدماشوں کی طرح کے استحصال سے کمائی کر کے ٹیکس بچانے کے لیے یہ فاؤنڈیشنز کریں۔ نو نو نو، ہم اپنے دل کے ٹکڑے جو ان سے ہیں، مائی پرائم ہاؤس ویئر مائی پیرنٹس لیو، میری ایک لیگسی، ایک میری فیملی کی ٹریڈیشن جو کسی بہن بھائی کو توفیق نہیں ہوئی، آئی پٹ اٹ آن مائی مدرس ٹرسٹ، اوکے۔ اللہ تعالیٰ اس خیر و برکت، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے جو واٹس ایپ میں کچھ چند دوست ہیں، میں جب اپنے ویلاگ یا بلاگز ادھر پھینکتا ہوں تو مجھے شاید اتنی پذیرائی نہ ملی ہو جتنی اس میسج پہ پذیرائی ملی ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں اور سب کوشش کریں ایک اس طرح کے سفر کا حصہ بنیں، رب کی طرف دیکھیں، یہ شیئر کریں مال و دولت۔ میں آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ ایک آنا نہیں مجھے چاہیے فار دا ویلفیئر فنڈ، ایک آنا، خدا کی قسم
آئی ول ناٹ لائک، میں بالکل اپنے حلال ذریعوں سے، اپنے ہم ٹرسٹ کے 2 بندے بزنس مین ہیں، they will think کہ کیسے بزنسز میں پیسے لگائے جا سکتے ہیں، how to go about. میری بیٹی ڈینٹسٹ ہے، ہم ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں کوئی 2 ایکڑ میں کہیں رورل پنجاب میں اکاڑا، اور وہاں وہ آ کے سروسز اپنی پرفارم کیا کرے گی. ایک 2 ایکڑ میں ہم اسکول بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے کریں گے، ہم کسی سے پیسہ بالکل نہیں لیں گے. we do not believe in this. حلال کمائی یہ روحانیت ہے، یہ روح کا رزق کا معاملہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے 20 وقت تک کے لیے اجازت اللہ نے.